بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بہنوں کو اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بہنوں یا بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا، وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسلام نے اسے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہے۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون و اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ جلدی سے جلدی سو جائیں اور بغیر ضرورت کیے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو برزات سلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا آداب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹی پر لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، خواہ پہلے کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ قبلہ دائیں ہو جائے، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا آداب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہوگی۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی یا مہک ہو یا اس کا اثر موجود ہو یا اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانکنا چاہیے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے دروازے اور بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ کمبی نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب ہم اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے۔ ناظرین، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکام انتہائی عمدہ، تقویٰ، خوف باری تعالی اور پاکیزگی پر بنی ہے۔ اسلام یہاں ظاہر گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ
گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھانے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو علامہ محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو، کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ۔ اس لیے جب وہ 10 سال کے پہنچ جائیں تو بلوغت کی ادانی حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کے جگہوں میں فرق ڈال دیں، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کی ماہرین نہ صرف اس کی تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس لیے فائدہ گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کتاب اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ رکھو، جس کے انجم معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے۔ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر وحشت زانی اور جسمانی ملاپ کا مرز و نما ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنس کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنس ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہرائی سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند چاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ نوخیز بچوں میں جنس بیراوی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں، اور ابتدا سے ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں، اور ان اعضاء کو علیحدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جس بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی اس کی سخت ممانعت دار ہے۔ اس کے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑے احتیاط اور سخت پرہیزگاری کرنی چاہیے۔ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 برس کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کے صدر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت کے صدر کی طرف دیکھے، اور مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی یہ حکم پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اسے دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعری عمر کی ابتدا ہوتی ہے سے ہی پابندی عائد کر دی جائے کہ برائی کے راستے مستور